میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى سے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اور ناؤ کے علاوہ باقی بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں راہ انابت سے، اللہ پاک انہیں بھی ہدایت کا رستہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں میں سے آن بتا رہا ہے بعض بندوں کو اپنے دین کے کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خدمت انسانیت کے لیے اور دین کی قدروں کی بحالی کے لیے جن بندوں سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ ان کا چناؤ بندوں پہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے میں خود انہیں اپنی بارگاہ سے چن لیا کرتا ہوں، اور جس کو اللہ چن لے ساری دنیا مخالفت میں آ جائے، پھر اس حسین کا کمر، اس کی گردن کوئی جھکا نہیں سکتا۔ 10 محرم دوستان محترم، جس کربلا کے شاہ سوار نے اپنا سارا گھرانہ قربان کیا، اس شاہ سوار کو اللہ نے ہزاروں صفتیں دی تھیں۔ عبادت بھی اس میرے مولا حسین پہ ناز کرتی تھی، مگر حسین کے حصے میں جو سب سے بڑی دولت آئی، بچپن میں جب سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادے حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے بابا رسول اللہ کی گود میں رکھا اور کہا، اے کائنات کے دلہارے نبی، آج تیری لخت جگر یہ چاہتی ہے تو اپنے ان شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے نواز دے، حضور انہیں کچھ عطا فرما دیں، میرے بچوں کو کوئی انعام دے دیں۔ تو لوگوں، سیدہ طیبہ کی یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ دے کر امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، چوما، مسکرا کے کہا، میری لخت جگر خوش ہو جا، میں تیرے بیٹے حسن کو اپنی امت کی سرداری عطا فرما رہا ہوں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے رخ میرے مولا حسین علیہ السلام کی طرف کیا، ماتھا چوما حسین کا، اور چوم کے پھر اپنی لخت جگر بطول زہرا شہزادی کونین سے میرے نبی مخاطب ہوئے، اور آقا کہنے لگے، او میرے دل کے چین، او میری جان، میری فاطمہ بیٹی، خوش ہو جا، میں تیرے بیٹے حسین کو اپنی شجاعت اور جرت عطا فرما رہا ہوں۔ تو آقا حسین کو حضور علیہ السلام کی جرت، شجاعت اور بہادری عطا ہوئی، اور 10 محرم کو اس شجاعت اور بہادری کا کربلا میں میرے حسین نے مظاہرہ کیا۔ تو دوستان محترم، جہاں جرت، بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھا جا رہے ہوں، وہاں سامعین نماز کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھتے، ان کے چہرے اور ولولے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس پہلوان کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھیں، لگ پتہ چلے جائے کہ یہاں پہ حسینی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں، بڑی پتہ کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میری آپ کی خوش قسمتی تو ہے کہ حسین ہمارے حصے میں آئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حسین ہمارے ہو گئے، لیکن ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ شاید ہم آج تک صحیح معنوں میں حسین کے نہ ہو سکے۔ اسی لیے بار بار بتانا پڑتا ہے، تعارف کروانا پڑتا ہے، ورنہ تعارف ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں رہتی۔ لوگوں، میں حیران ہوں، کہتے ہیں پوری دنیا میں آج امت مصطفیٰ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، غیروں کے دروازے پر سجدہ ریز ہے، آج امت شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرتی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں، جس امت کے حصے میں حسین جیسا مجاہد آئے، وہ امت کیسے ذلیل ہو سکتی ہے کہ حسین تو صرف 72 جانثاروں کے ساتھ بھی، ارے دمشق تک، شام تک سر حسین کو کوئی زمین پہ نہ لا سکا، وہ تو نیزے کی بلندی پہ رہ کر اس نے پیغام دے دیا کہ حسینی جہاں بھی ہو ہمیشہ بلندی ان پہ ناز کیا کرتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج 2 ارب کے قریب یہ امت مصطفیٰ حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے، مگر یہ غیروں کے دروازوں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں فقط اس لیے کہ حسین تو اس امت کے ہوئے،
لیکن شاید لوگوں ہم حسینی نہ ہو سکے، ہم حسین کے نہ بن سکے، ورنہ حسین تو اس امت کا حسن ہے، اس امت کا حسن ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو، جو محمد اس کو کہتے ہیں جو تعریف کے لائق ہو، اور حسین حسن سے ہے، حسین اس کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہو، جو حسین ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسن کا اور تعریف کا آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ تعریف وہیں ہوتی ہے جہاں حسن ہوتا ہے، تعریف وہیں ہوتی ہے جہاں حسن ہوتا ہے، اور جہاں حسن ہو وہاں حمد ہوتی ہے، جہاں حمد ہو وہاں حسن ہوتا ہے۔ دوستان محترم یاد رکھ لینا، میرے آقا کائنات کی حمد ہے اور حسین کائنات کا حسن ہے۔ اب یہاں بات صرف نانے نواسے کی نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی حقیقت ہے کہ جہاں محمدیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، اور جہاں حسینیت ہوگی وہاں محمدیت ہوگی۔ حسینیت اور محمدیت دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کو جدا کیا نہیں جا سکتا، نہ یہ جدا ہیں نہ انہیں کوئی جدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے لوگوں اللہ نے قرآن میں کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر رب جسے چن لے پھر اس کی تربیت بھی خود کرتا ہے، پھر اسے استقامت بھی خود دیتا ہے، پھر اسے اپنی منزل تک جانے کے جوہر بھی میرا رب خود ادا کرتا ہے۔ آؤ دوستان محترم، بڑی توجہ طلب ہے یہ بات کہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا عمل بڑی قیمتی چیز ہے، مگر فرماتے ہیں لوگوں جان لو اچھی صحبت اچھے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ولیوں کے ولی بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ توجہ کیجئے گا اس امر پہ، ایک طرف کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اگر ایک بندہ نیکی کا عمل 100 سال تک کرے اور اس کے اندر ریاکاری بھی نہ ہو، تو دوسری طرف کوئی شخص فقط ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ جائے، وہ ایک لمحہ صدیوں کے عمل پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز تھا دوستان محترم جو صحبت مصطفیٰ نے زمانے کو سکھایا کہ صحابہ کرام حضور کے صحابی بنے، تقویٰ میں اتنے اونچے ہو گئے، ولایت میں اتنے اونچے ہو گئے کہ جنہوں نے صحبت رسول نہ پائی وہ سارے زمانے کے غوث، کتب، ابدال، ولی، کلندر بھی مل جائیں، ایک صحابی کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ صحابیوں نے صحبت مصطفیٰ پائی تھی۔ صحابی اس لیے نہیں بنا کہ وہ نمازی ہے، صحابی اس لیے نہیں بنا کہ وہ قاری ہے، صحابی اس لیے نہیں بنا کہ وہ روزہ دار ہے، صحابی اس لیے نہیں بنا کہ وہ حج زکات دینے والا ہے۔ یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے، مگر صحابہ کو صحابیت کا شرف نہ قرآن کی قرات نے نہ نمازوں کے سجدوں نے دی ہے، بلکہ انہیں صحابیت کا عہدہ میرے مصطفیٰ کی صحبت نے دیا ہے۔ تو ایک پلڑے میں علم ہو، ایک میں صحبت ہو، عزیزان محترم صحبت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، صحبت کا پلڑا بلند رہتا ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں عظمت ہے۔ مگر آؤ بتانا یہ چاہتا ہوں، اب صحبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بھئی سارے صحابہ کو میرے حضور کی صحبت ملی، اور میرے آقا حسین کو بھی نانا کی صحبت ملی، مگر دونوں صحبتوں میں فرق ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ قدمین مصطفیٰ میں بیٹھ کے انسانیت کی ارتقاء کے مراحل طے کر کے معراج کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی طرف جا رہے ہیں، مگر صحبت کا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے صحبت مصطفیٰ پائی میرے آقا حضور کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے سامنے بیٹھ کر، اور کسی کو بڑی سعادت ملی تو میرے حضور کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے مس کر لیا، کسی نے دست مصطفیٰ کو اپنے ہونٹوں سے بوسے دے دیے۔ یہ
صحابہ کی صحبت کی معراج تھی کہ وہ حضور کے قدمین نالین تک پہنچے یا دست مصطفیٰ تک پہنچے، مگر اس سے آگے کوئی صحابی بھلے عشرہ مبشرہ ہی کیوں نہ ہو، اس صحبت سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ آؤ لوگو، یہ تھی صحبت مصطفیٰ کی جو میرے نبی کے صحابہ کو میسر آئی، اور آؤ میرے مولا حسین کی صحبت کو دیکھو کہ صحابہ کی صحبت قدمین مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، اور حسین صحابہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے مجلس صحابہ میں دیکھا حسین کریم صحابہ کی صفیں چیر کر آقا کے قریب ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنے نازنی دست مبارکہ آگے بڑھا دیے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے دست مصطفیٰ کو پکڑا، آگے بڑھے اور قدم زمین سے اٹھائے قدمین مصطفیٰ کی اوپر رکھ دیے۔ ساری کائنات کی بلندیاں لوگوں میرے مصطفیٰ کے طلبوں کا طواف کر رہی ہیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام، تیری صحبت مصطفیٰ کا آغاز قدموں کے نیچے سے نہیں، قدموں کے اوپر سے ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ صحبت یہاں رکی نہیں، میرے حضور کے یوں بازوؤں پر حسین کے ننھے ننھے بازو ہیں، قدموں پر حسین کے ننھے ننھے قدم ہیں، اور آقا حسین کو میرے محبوب یوں آگے کھینچ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں منظر بڑا عجیب تھا، اب آقا حسین کے نازنی قدم تھے اور میرے محبوب کے گھٹنے تھے، حسین کے قدم محبوب کے گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر اور حضور نے آگے کھینچا، آغوش مصطفیٰ تک پہنچے۔ جب آغوش تک پہنچے صحابہ نقشہ کھینچتے ہیں، ادھر قدمین حسین آغوش مصطفیٰ میں تھے، لب حسین لبہائے مصطفیٰ پر تھے۔ لوگوں منظر ذرا آنکھوں میں لاؤ، قدم آغوش مصطفیٰ میں ہے، لب لبہائے مصطفیٰ میں ہے، اور میرے حسین کے پیارے پیارے ننھے ننھے نازنی دست مبارکہ زلف واللیل کا طواف کر رہے ہیں۔ حسین بلند ہو گئے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں اگلے منظر نے مقام حسین بتا دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے یوں حسین کو بھیجا تو اس وقت آقا حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی، حضور کی زبان حسین کے دہن میں چلی گئی۔ حسین حضور کا لعاب چوس رہے ہیں۔ جب حسین لعاب مصطفیٰ چوس چکے، اگلی نظر صحابہ نے ہم نے ڈالی، اب منظر اور تھا، اب زبان حسین کی تھی، چوسنے والے محمد مصطفیٰ تھے، چوسنے والے تاجدار کائنات تھے۔ آؤ لوگو، آج 15ویں صدی میں بھی اگر کوئی اللہ کا ولی کسی عام بندے کو پھونک مار دے، اہل سنت کا عقیدہ ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارا عقیدہ ہے آج بھی کوئی کامل ولی اگر کسی مرید کو پھونک مار دے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آؤ یہ عقیدہ رکھنے والوں میں پوچھتا ہوں، میرے محبوب کوئی ولی نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی کتب نہیں ہے، کوئی ابدال نہیں ہے، کوئی تابعی نہیں ہے، ارے کوئی صحابی بھی نہیں ہے، ارے کوئی نبی بھی عام نہیں ہے، نبیوں میں سے کوئی اوپر رسول صرف نہیں ہے، اور رسولوں میں بھی اولو العزم میں سے بھی کوئی عام رسول نہیں، ان سب کا سردار، نبیوں کا سردار حضور تاجدار کائنات ہیں، اور آقا حضور نبی کریم علیہ السلام حسین کو پھونک نہیں مار رہے، آقا حسین کو اپنا دہن مبارک سے لعاب مصطفیٰ کا جوہر پلا رہے ہیں۔ ولی پھونک مارے تقدیر بدل جاتی ہے، تو آقا نے جس حسین کو لعاب مصطفیٰ خود پلایا ہوگا، اس حسین کی تقدیر کتنی بلندی بھی گئی ہوگی، کتنی بلند ہوئی ہوگی وہ تقدیر۔ مگر دوستان محترم، حسین کو یجتبی الیہ چنا اللہ نے تھا، چنا تیاری مصطفیٰ کرا رہے تھے، تیاری حضور کروا رہے تھے، اور تیاری میں فرق دیکھنا، کیونکہ بڑی منزل پہ حسین نے جانا تھا، اس لیے فرق رکھا۔ کسی کو حضور نے اپنا فیض صحبت دیا سامنے بٹھا کر، اور کسی کو فیض صحبت دیا اپنے کندھوں کی سواری کروا کے، اپنے کندھوں کی سواری کروا کے۔
اور کندھوں کی سواری بھی ایسی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو نا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، اور طریقہ حضور کا یہ تھا کہ آقا حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھاتے اور آقا حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں نکلتے۔ لوگوں تصور کرنا، اگر کسی بزرگ نے اپنے 2 بچے دائیں بائیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں، ایک بچہ ادھر ہو ایک ادھر ہو، تو چہرہ بچوں کی اس دونوں بچوں کے وجود میں چھپ جایا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام ادب رسول کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے سے نہیں آتے تھے، جب حضور گلی میں نکلتے خوشبو رسول پھیلتی، کوئی صحابی دائیں سے نکلتا کوئی بائیں سے نکلتا، ارے دائیں والوں کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ کی دید ہوتی، مشتاق ہوتے حضور کا چہرہ تکنے کے، بائیں والے بھی یہی دید لے کر آتے۔ لیکن جب شہزادے دوش مصطفیٰ پہ سواری کر رہے ہوتے تو دوستان محترم صحابہ کی نظریں پہلے چہرہ حسنین پہ پڑتی، پھر چہرہ رسول تک جاتی۔ ارے حضور نے اپنی حیات ظاہری میں دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کی چہرہ رسول کا زیارت کرنے کا طریقہ امت کو بتا دیا کہ امتیوں دیکھ لو، جو چہرہ محبوب خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہے پہلے نظریں حسن حسین کے چہرے کا طواف کرے گی، پھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ پھر دیکھیے حسین بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، بچہ اگر بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہو سوچیے اس بچے کے قدم کہاں پر ہوں گے؟ قدم عین سینے پر ہوں گے، دل کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ سینہ کس کا تھا؟ آئے ہائے، یہ امتی کا سینہ نہیں، یہ میرے نبی کا سینہ تھا، اور اس سینے میں اس قلب پہ اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا، وہی خدا اترتی تھی۔ آؤ دوستان محترم، جو سینہ مصطفیٰ مخزن وہی خدا تھا، آقا حضور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر حسین کے قدم لگتے یہاں سینہ مصطفیٰ پہ امت کو دکھا کے بتا رہے تھے کہ مسلمانوں امتیوں یاد رکھنا، میرے حسین کو چھوٹا نہ سمجھنا، حسین کے قدم تو قلب مصطفیٰ پہ بچپن میں لگے ہیں، اس شہزادے پہ جوانی آئی ہوگی، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے حسین بیعت کر لیتے، حسین جھک جاتے، کیا تھا گھر والے بچ جاتے، مجبوری میں تو سب کچھ کرنا جائز ہوتا ہے۔ آؤ لوگو، میں بتانا چاہتا ہوں وہی حسین جو دوش مصطفیٰ پہ سوار تھا جب کربلا میں کٹ گیا، اور آپ کا سر انور جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے جب اپنے سامنے یوں سر حسین کو دیکھا، فخر سے ایک چھڑی سر حسین پہ ماری۔ لوگوں، سر حسین سے خون کا ایک قطرہ نکلا، کتابوں میں لکھا ہے وہ قطرہ سر حسین سے یوں، یہ سامنے سر اوپر تھا، یہاں سے گرا۔ ریشمی عبا پہنی ہوئی تھی ابن زیاد نے، اس کی ریشمی عبا پہ وہ خون حسین کا قطرہ گرا۔ اب خون مایا ہوتا ہے اور مایا کپڑے میں جذب ہو جایا کرتا ہے، مگر دیکھنے والے راوی کہتے ہیں خون حسین کا وہ قطرہ اس عبائے زیاد میں جذب نہیں ہوا، وہ اس ابن زیاد کی عبا کو سیدھا چیر کے سوراخ بنا کے سیدھا اس کی ران پہ آیا، پھر ران میں بھی نہ رکا، وہ پوری ابن زیاد کی ران سے گزر گیا۔ نیچے تخت تھا، وہ خون حسین کا قطرہ اس تخت ابن زیاد سے سیدھا نیچے گزر کے زمین میں اپنا راستہ بناتے ہوئے گم ہو گیا۔ ارے لوگوں، دنیا کہتی ہے حسین نے بیعت کیوں نہ کی، آؤ سنو، دوش مصطفیٰ کے سوار کے خون کا ایک قطرہ سر حسین سے نکل کر ریشمی عبائیں چیر کر، ران زیاد چیر کر، ارے تخت زیاد کو چیر کر سیدھا زمین میں اپنا رخ بنا کر زمانے کو پیغام دے رہا ہے۔ اگر حسین کے خون کا ایک قطرہ اپنا راستہ نہیں بدلتا تو پورا حسین اپنا راستہ کیسے بدل سکتا ہے؟
تو आओ लोगो, इसी को मेरे महबूब ने सोहबत का फैज़ दिया सामने बिठा कर। और मैं कहा करता हूँ सहाबा को सोहबत मुस्तफ़ा का फैज़ मिला, मगर हुजूर ने सहाबा को तैयार किया जमजम पे लाकर। हुसैन तेरे मुक़द्दर पे नाज क्यों ना करूँ, आका ने तुझे करबला के लिए तैयार किया, सिर्फ जमजम पे लाकर नहीं, अपना लुआब दहने मुस्तफ़ा पे लाकर। ये लुआब तो हुसैन के हिस्से में आया। ये लुआब क्यों आया हुसैन के हिस्से में, ये नुक्ता समझ लें। कुर्बानी की इब्तिदा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, मगर वो इब्राहीम जिनके हाथों से वो छुरी की इब्तिदा हुई, जब उस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो फरिश्ते पानी लेकर आ गए। ए इब्राहीम पानी चाहिए, पानी दे दें, आग बुझा दें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फरिश्तों ये बताओ तुम्हें पता चल गया इब्राहीम आग में है, मेरे रब को पता नहीं चला? फरमाया क्यों नहीं, रब तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। फरमाया जब वो खुद तक रहा है, इब्राहीम जल रहा है, उसने पानी न पूछा, तुम कौन होते पूछने वालों, ले जाओ पानी। अगर वो इब्राहीम के आग में जलने पे राजी है तो इब्राहीम उस मौला की रजा पे राजी है। कुर्बानी की इब्तिदा जिसने की उसने मदद नहीं मांगी, उसने पानी नहीं मांगा। और फिर वो इस्माइल जो छुरी के नीचे लेटे, उन्होंने भी ये कहा कि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये नहीं कि अब्बा जी ख्वाब है छोड़ देना जी, आप तो लोग तकते ही रहते। लोगों कुर्बानी की इब्तिदा करने वालों ने कुर्बानी पेश की, मदद न मांगी। और अल्लाह के कुरान ने कहा कि वहाँ तो ज़बीहा ज़िबा हो गया, इब्राहीम का फिदिया बन गया, मगर कुरान कहता है वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हमने इस कुर्बानी की तकमील को बाद वालों के लिए रख छोड़ा है। यानी इब्तिदा कुर्बानी की वहाँ से हुई और इंतहा कहीं और होनी है। कुरान कहता है अगर इसको आखरीन पढ़ें तो इसका माना है कि वो जो आखिर में आएगा, इस कुर्बानी की तकमील उस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने करनी है। आओ लोगो, जब कुर्बानी की इब्तिदा नबियों ने की, इंतहा भी नबी पर होनी चाहिए थी ना। लेकिन करबला में हम देखते हैं नबी नहीं गए, हुसैन गया। क्यों? इस राज को समझ लीजिए दोस्ताने मोहतरम, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, कुर्बानी की तकमील के लिए अल्लाह ने हुसैन को चुना था। मेरे महबूब हुसैन को तैयार कर रहे थे और अपना लुआब दहन वजूद हुसैन में उतार कर आका ने ऐसी तैयारी करवाई। कहा गो के कुर्बानी की इब्तिदा नबियों ने की, मगर करबला में मेरा हुसैन नबी तो नहीं होगा। मगर याद रखना, इस हुसैन को नबी से जुदा भी ना समझना। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो इस्माइल नबी थे तो क्या हुआ, हुसैन नबी नहीं है तो क्या हुआ, मगर हुसैन को कोई आम ना समझना। हुसैन नबी न होकर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा से है और मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी होकर भी हुसैन से है। और फिर देखें करबला की वादी में जब मेरे मौला हुसैन उतरे, 22,000 यजीदियों के लश्कर सामने हैं और 72 तन सर से जुदा हो चुके हैं, लाशें हुसैन अपने कंधों पे उठा चुके हैं। मगर लोगों, बंदे को कांटा चुभ जाए, तकलीफ और अजियत, जिस्मानी अजियत होती है, जहनी अजियत होती है, मगर 72 लाशें उठाने वाला हुसैन, 3 दिन का प्यासा हुसैन घोड़े पर सवार होता है, जुल्फ़कार लहराता है। न हुसैन को कोई जिस्मानी तकलीफ नज़र आ रही है, न कोई जहनी तकलीफ नज़र आ रही है। क्यों? ये उस लुआब मुस्तफ़ा की तासीर है कि आका ने कहा मौला मैं भी मदद नहीं मांगता कि तू करबला में पानी भेज देना, तू करबला में मसाइब नाजिल करना, मैं करबला में हुसैन भेजता हूँ, तू मुसीबतें भेज के आजमा, मैं हुसैन तैयार करके आजमाता हूँ, देखते हैं मुसीबतें जीतती हैं या मेरा हुसैन जीतता है। फिर ज़माने ने देखा हुसैन करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को ज़ोहर और असर के दरमियान दोस्ताने मोहतरम वो वक्त आया जब हुसैन के सामने शिमर लईन खड़ा था। हुसैन ने पूछा जंग रोक के, शिमर बता वक्त कौन सा है? उसने कहा वक्त तो ज़ोहर का है। ऊपर आसमान की तरफ मेरे हुसैन ने देखा और कहा मौला थारी ज़िंदगी हुसैन का कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ, आज चाहता हूँ 10 मुहर्रम का ये सजदा भी कज़ा ना हो। हुसैन घोड़े से ज़मीन की तरफ आए, शिमर ने तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए।
میرے حسین ہوش میں ہیں، مکمل حواس میں ہیں۔ کہتے ہیں شمر ایک لمحے کے لیے رک جا، میں اس لیے تیری تلوار نہیں روک رہا کہ حسین ڈر گیا ہے۔ نہیں حسین ڈرا نہیں، ٹھہر، مجھے جبیں اللہ کی حضوری میں سجدہ شکر کے لیے رکھنے دے، مجھے جبیں سجدے میں رکھنے دے، تو پھر اپنا وار کرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کے گلے پہ تلواریں بھی ہوں تو سجدے قضا نہیں ہونے دیتے، سجدے قضا نہیں ہونے دیتے۔ آؤ لوگو، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ محرم میں ذکر حسینی، ربیع الاول میں ذکر مصطفیٰ، اور مسجد کے خطیب میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ یہ مسجد آج حسینی کہلانے والوں سے سوال کر رہی ہے، یہ اللہ کا گھر آج میلاد منانے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ لوگوں، کیا میلاد اور فکر حسین کا درس صرف واز سننا رہ گیا ہے، لنگر کھانا رہ گیا ہے، بریانی کی پلیٹیں کھانا رہ گیا ہے؟ کہتے ہیں معاشرے میں دین نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں معاشرے کو چھوڑو، بھی مسجدوں میں تو بتاؤ۔ آؤ لوگوں، سید الشہداء امام حسین نے اس 22,000 لشکر کے سامنے بھی سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح میں سر کٹا کے قیامت تک تمہاری مسجدیں بچائی ہیں، تمہارے ممبر بچائے ہیں، تمہارے خطبے بچائے ہیں، تمہارے لیے یہ خوبصورت ماحول دین محمدی کا بچایا ہے۔ آؤ، اور قربانی نہیں دے سکتے تو نہ دو، کم از کم اللہ کے گھر تو آباد کرو۔ 5 وقت ان گھروں میں اللہ اکبر کی صدائیں اتنی قوت سے بلند کرو کہ تمہاری یہ صدائے اللہ اکبر سے دشمن یزیدی ہیبت سے لرز اٹھے۔ کیوں؟ حسین نے تو سجدہ کربلا میں کر کے عزا دیے تھے، ارے تم اپنی مسجد میں بھی سجدہ کر کے ایسا ماحول نہیں پیدا کر سکتے؟ آؤ، اس کونے سے اس کونے تک اور مسجد کے پیچھے اینڈ تک جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، آج 10 محرم کو آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنے من کی طرف دیکھو، کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور اگر آج 10 محرم کو بھی تم نے آنسو بہا کے اللہ کی حضوری میں معافی نہ مانگی اور یہ جبیں اللہ کی حضوری میں ٹکانے کا ارادہ نہ کیا، تو پھر یہاں سے نکل کے نہ کہنا فلانا شخص صدیق اکبر کو کیوں بھونک رہا ہے، پھر یہاں سے نکل کر یہ ان دیواروں سے سوال نہ کرنا سیدہ فاطمہ الزہرا کو فلاں نے فلاں کیوں کہا ہے، پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر ابھی تو تم نے دیکھا ہی، ابھی تو ابتدا ہے، انتہا پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ جو مسلمان اپنے اللہ سے وفا نہیں کر سکتا، وہ اپنے نبی سے وفا کیا کرے گا؟ اور جو نبی سے وفا نہیں کر سکتا، وہ نبی کی آل سے وفا کیا کرے گا؟ آج اس 10 محرم کو آخری پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ ان خطیب صاحب کو سلامت رکھے، اللہ کرے اگلے سال پھر ان سے ملاقات ہو اور میں ان سے پوچھوں گا کہ پچھلے 10 محرم کی آپ کی پوری مسجد جس طرح بھری ہوئی تھی، یہ بتائیں سال بھر میں نماز کے لیے کتنی صفیں ہوا کرتی ہیں؟ کتنا اس گاؤں میں لوگ اللہ کے حضور گردنیں جھکانے والے ہیں؟ جو ٹھنڈے ماحول میں اللہ کے حضور گردن نہیں جھکا سکتا، وہ کسی میدان جنگ میں دشمن خدا کی آگے گردن کیسے کٹوائے گا؟ کیا ممکن ہے؟ آؤ لوگوں، اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہمیں اپنی گردنیں اپنی حضوری میں جھکانے والا بنا۔ جب گردنیں خدا کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائیں گی، پھر درس کربلا پڑھنا، پھر درس کربلا سننا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر اس کے بعد ایمان کی شمع روشن ہوگی سینے میں، پھر مسلمان جب پرچم اسلام لے کے نکلے گا، پھر ہم غیروں کے دروازے میں جولیاں نہیں پھیلائیں گے، پھر انشاءاللہ یزیدی طاقتیں اہل اسلام کی آگے خس و خاچہ کی طرح بہہ جائیں گی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، حسین کا پرچم بلند ہوگا، اور ایمان والوں کو اللہ اپنے محبوب کے نظام کی خیرات عطا فرمائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے مالک و مولا آج کی اس محفل کو سجانے والوں کی محنت قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، اور ان سارے آنے والے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کا صدقہ عطا فرما، ان بچوں کو علی اصغر کی بچپن کا صدقہ عطا فرما، اور سب کی بے کردار جوانیوں کو با کردار بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔